ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میں عبد الشکور بیریہ ماڈل اسکول PNAD ماڑی پور کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ میرے آج کے لیکچر کا مقصد آپ کو اسلامیات کی کتاب کے متعلق بتا دینا اور لیسن نمبر 1 کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کی 8 کلاس کی اسلامیات کی یہ بک ہے کہ جس کی تصویر آپ کے سامنے ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے 8 کلاس کے لیے اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی اگر ہم نیکسٹ پیج پہ جائیں تو یہاں پر اس کے چیپٹر یعنی باب کی تقسیم کی گئی ہے۔ باب اول قرآن مجید، باب دوم ایمانیات اور عبادات، باب سوم سیرت طیبہ، باب چہارم اخلاق و آداب، اور باب پنجم مشاہیر اسلام۔ یہ جو 5 یونٹ ہیں کہ جن میں سے کچھ لیسن منتخب کیے گئے ہیں فرسٹ ٹرم کے سلیبس کے لیے، اور فرسٹ ٹرم کا جو سلیبس ہے وہ بک لسٹ جو آپ سب کے پاس موجود ہے، وہاں پر فرسٹ ٹرم کا سلیبس لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں پیج نمبر 7 پہ، یہ باب اول ہے جو قرآن مجید کے متعلق ہے، اور اس باب کے اندر قرآن مجید کی کچھ سورہ مبارکہ ہیں کہ جن سورہ مبارکہ کو حفظ کرنا ہوتا ہے اور زبانی یاد کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کو آپ زبانی یاد کریں گے، اور ان کا ترجمہ، اور جن صورتوں کا ترجمہ موجود ہے ان صورتوں کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ زبانی یاد کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کا باب اول ہے جو قرآن مجید کے متعلق ہے۔ تو اس میں چند صورتیں ہیں، آیت الکرسی ہے اور اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح ہمارا باب اول کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں باب دوم یعنی ایمانیات اور عبادات۔ باب دوم ایمانیات اور عبادات، اس میں سے ہم نے جو لیسن پڑھنا ہے وہ ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ یہ ہمارا لیسن نمبر 1 ہے، 2.1 یونٹ نمبر 2 لیسن نمبر 1۔ اس سبق کے اندر جو ہمارے ایم آف لیسن ہیں، یہ تدریسی مقاصد ہیں، یعنی اس سبق کو پڑھنے کی جو مقاصد ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ ان مقاصد میں یہ چیز شامل ہے، نمبر 1 کہ قلوب و اذہان میں اسلام کے بنیادی عقائد کا یقین، یعنی ہمارے دلوں میں جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں وہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائیں۔ نمبر 2 عبادات کی اہمیت اور افادیت ہم سمجھ سکیں۔ نمبر 3 مخصوص عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھ سکیں۔ نمبر 4 عقیدہ آخرت کے معنی و مفہوم کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے۔ نمبر 5 قرآنی آیات کی روشنی میں عقیدہ آخرت کو سمجھ سکیں۔ اور نمبر 6 عقیدہ آخرت کے روزمرہ زندگی پر اثرات کے بارے میں جان سکیں۔ یہ ہمارے تدریسی مقاصد ہیں جن کو ہم نے حاصل کرنا ہے اس سبق کو پڑھ کے، اور اس یونٹ میں موجود دوسرے اسباق کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ تدریسی مقاصد انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں لیسن کی طرف، بلند خوانی کی طرف، ریڈنگ کی طرف۔
تو ریڈنگ کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہمیں بتائی گئی ہے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کا بنیادی جزو ہے، حصہ ہے۔ ایمان کے ذریعے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اسلامی تعلیمات کی روح سے۔ اب یہاں سے آپ کو ایمان کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے، اور پھر جب یہ دل میں مضبوط اور راسخ ہو جائے تو یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات جو حقیقی ذات ہے، اس حقیقی ذات کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کا اپنے دل سے بھی اقرار کیا ہے اور اپنے زبان سے بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، آمنت باللہ۔ تو پھر جب یہ بات ہمارے دلوں میں مضبوط ہو جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ اسلام کے اندر بہت سی ایسی حقیقتیں ہیں جن کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، جن کو ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں اور زبان سے ان کا اقرار کرتے ہیں۔ ایمان مفصل میں ڈیٹیل کے اندر وہ چیزیں بتائی گئی ہیں، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ملائکت ہی، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتب ہی، اس کی کتابوں پر، ورسول ہی، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس بات پر، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ عقائد ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، تو نیکسٹ پیج پہ ہمیں آج جس عقیدے کے متعلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو بتایا اس نے کہ عقیدہ کا لفظ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کے معنی ہے گرہ لگانا، گویا کسی انسان کے پختہ ارادے اور اٹل نظریات کو، کہ جن نظریات کو کوئی مسخ نہ کر سکے، انسان کے دل سے کوئی نکال نہ سکے، ان نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ عقیدہ آخرت کیا چیز ہے۔ عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی، بعد میں آنے والی۔ اب یہ بعد میں آنے والی کیا ہے؟ بعد میں آنے والی سے مراد یہ ہے کہ ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی فانی ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ حقیقی زندگی ہے، اور جس کو کوئی فنا نہیں ہے۔ اور اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو ایک دن جمع کریں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ کی رضا ملے گی اور وہ جنت میں جائیں گے، اور برے لوگوں کو اللہ کی طرف سے سزا ملے گی اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، دوبارہ انسانوں کا اکٹھا ہونا، اس عقیدے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ انفطار کی آیات نمبر 13 اور 14 کے اندر ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، کہ نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور بدکردار لوگ دوزخ میں ہوں گے، اسی عقیدے ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب عقیدہ آخرت کے دلائل کیا ہیں؟ دلائل دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ دلائل ہیں جو قرآن و احادیث کے اندر عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر، سورۃ انفطار کے اندر ہی بیان کیا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں آیات ہیں جس میں عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ الروم کی آیت نمبر 27 لکھی ہوئی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ تو وہی ذات ہے جو انسانوں کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ آسان ہے۔ تو یہ تو ایک تو دلائل وہ ہیں جو قرآن و احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور دوسری دلیل انسان کی عقل ہے۔ انسان کا عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھائی کی ہے ان کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جانا چاہیے، اور جو لوگ برائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ان کو ظلم اور فساد کی سزا ملنی چاہیے، ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے۔ تو انسانی عقل کے تقاضے کے عین مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ایک دن مقرر کیا ہے، اور اسی دن کے متعلق عقیدہ رکھنا، اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔
اب ہم تیسری چیز کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ عقیدہ آخرت کی انسانی زندگی کے پر بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اس عقیدے ہی کی بنیاد پر بہت سی ایسی اچھی خوبیاں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، جس کو ہم ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، ذمہ داری کا احساس۔ پہلی چیز، جب انسان کو پتہ ہو کہ مرنے کے بعد اس سے پوچھ گچھ ہوگی تو وہ انسان ایک ریسپانسیبل انسان بنے گا، ایک ذمہ دار انسان بنے گا۔ وہ ہر کام کو کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اپنے کرنے کا جواب دینا ہے۔ تو یہ ہے ذمہ داری کا احساس۔ نمبر 2، صبر و تحمل۔ جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ اس دنیا میں تمام چیزوں کا بدلہ نہیں مل سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بدلے کا دن مقرر کیا ہوا ہے، تو جب اس انسان پر مصائب آتے ہیں دنیا میں تو وہ ان پر صبر کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، حقیقی زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ نمبر 3، نیکی سے رغبت اور برائی سے نفرت۔ لازمی بات ہے، جب انسان کا عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد نیکی پر انسان کو اچھا بدلہ ملے گا اور برائی پر انسان کو سزا ملے گی، تو انسان کے اندر خود بخود نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور برائی سے اس کو نفرت پیدا ہوگی۔ نمبر 4، امانت میں دیانت۔ اب اس کو پتہ ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ اس دنیا میں دی گئی نعمتوں کے بارے میں اس دن سوال کرے گا، تو وہ انسان ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کے اندر خیانت سے بچے گا۔ نمبر 5، جرأت و شجاعت۔ جب انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے مٹ نہیں سکتا، بلکہ مرنے کے بعد تو ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، تو اس وجہ سے مومن کے اندر جرأت اور شجاعت پیدا ہوتی ہے۔ اور نمبر 6، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ جب اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا عقیدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے ذہنوں میں آئے گا۔ اور نمبر 7، اللہ تعالیٰ سے نعمتیں پانے کا تصور۔ جب یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، عقیدہ آخرت کا، کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگوں کو نعمتیں عطا کریں گے، جنت عطا کریں گے، تو یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس تصور کا جو بنیاد ہے وہ عقیدہ آخرت ہی ہے۔ تو اس لیکچر کے اندر، اس سبق کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھ لی۔ سب سے پہلے عقیدہ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں پڑھا، پھر عقیدہ آخرت کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیا، پھر عقیدہ آخرت کے دلائل اس کے بارے میں بتا دیا، اور آخر میں عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ تو ایکسرسائز حل کرنے کے لیے آپ کے پاس بک لسٹ ہوگی۔ بک لسٹ سے آپ اس سبق کی ایکسرسائز کو بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے بک لسٹ کی تصویر ڈالی ہوئی ہے، آپ اسے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو مختصر سوالات ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے، وہ نمبر 1 ہے عقیدہ سے کیا مراد ہے، اور نمبر 2 عقیدہ آخرت اور یوم جزا و سزا سے کیا مراد ہے۔ یہ 2 مختصر سوالات ہیں جن کے جوابات یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے تفصیلی سوالات و جوابات، عقیدہ آخرت کے دلائل۔ اس کا جواب آپ کو کتاب کا صفحہ نمبر 11 اور 12، وہاں پر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں دلائل، وہاں سے آپ دلائل یاد کر لیں۔ اور سوال نمبر 2 ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات۔ تو یہ اثرات ابھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائے ہیں، جو تقریباً 7 اثرات ہیں۔ آپ ان 7 میں سے 3 یا 4 اثرات جو ہیں وہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں MCQs کی طرف۔ تو MCQs بھی آپ کی بک لسٹ میں ان کے آنسر دیے گئے ہیں، آپشن دیے گئے ہیں، اور صحیح جواب کا آپشن بھی آپ کے سامنے دیا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا لیسن نمبر 1 کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔